میں شیطانی رجیم سے رب تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ حمد و سپاس خدائے یکتا کے لیے جس نے ہمیں علم سکھایا اور وہ کچھ سکھایا جو ہم نہیں جانتے تھے۔ تمام تر درود اور سلام اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر۔ عزیز و محترم سامعین، السلام علیکم۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 2 کی مختصر دہرائی کرتی ہوں اور اس کے بعد آیت نمبر 3 کا ترجمہ و تفسیر بیان کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ آیہ شریفہ قرآن پاک کا تعارف ہے۔ تعارف میں جو اہم موضوعات پیش کیے گئے ہیں ان میں سے پہلا موضوع یا عنوان کتاب ہے، اور ساتھ ہی اس کی صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ لا ریب ہے۔ ہم نے عربی لغت میں کتاب کا معنی جانا تھا۔ عربی لغت میں کتاب کا معنی صفحات پر لکھی ہوئی تحریر نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جس کے مختلف پہلوؤں کو ایک منظم ترتیب کے ساتھ آپس میں اس طرح جوڑ دیا جائے کہ اس میں ثبات یا پائیداری آ جائے، کتاب کہلاتا ہے۔ جیسا کہ لفظ کتاب سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ قرآن ایک ساتھ کتاب کی شکل میں آسمان سے نازل ہوا اور یہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مسودہ یا کتاب کی شکل میں اسے لائے تھے۔ یہ خیال درست نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہدایت اور اس کے تمام مضامین، معنی، مطالب، جملوں کو ایک منظم ترتیب کے ساتھ آپس میں اس طرح جوڑ دیا گیا ہے کہ اس میں پائیداری آ گئی ہے، اور تا قیامت اسی پائیداری اور ثبات کے ساتھ کتاب رہے گی۔ اور یہ قرآن کریم کی دوسری صفت لا ریب ہونا ہے۔ ریب عربی لغت میں تہمت کو کہتے ہیں۔ کسی عدالت میں یا ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت میں ایک دوسرے پر تہمت لگانا ریب نہیں کہلاتا، بلکہ وہ مقام اور جگہ جہاں انسان کسی چیز کے بارے میں مکمل یقین، اعتماد اور اطمینان کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہتا ہو یا معلومات حاصل کرنا چاہتا ہو، وہاں پر عیب یا تہمت پیدا کر دی جائے، یہ ریب کہلاتا ہے۔ آیہ مبارکہ کے شروع ہی میں کتاب کا تعارف لا ریب کی صفت کے ساتھ کیا گیا ہے تاکہ اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے والے کا اطمینان اور اعتماد بحال رہے، اور جو اس کتاب سے متعلق شک و شبہات ایجاد کرتے ہیں، کتاب سے استفادہ حاصل کرنے والا ان سے محفوظ رہے۔ کتاب کا سبب نزول ہدایت ہے، اور اس ہدایت کا منبع علم الہی ہے۔ علم الہی انسان کے لیے قابل فہم اور قابل دسترس نہیں، اس لیے پروردگار عالم نے علم الہی کو علم انسانی کی سطح پر پیش کیا ہے۔ اس ہدایت کے درجات ہیں، انسان کی تربیت کے بھی درجات ہیں۔ انسان شعور کے پہلے درجے سے آخری درجے تک اس کتاب سے درجہ بدرجہ ہدایت حاصل کر کے کمال کے درجے پر پہنچ سکتا ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ہدایت کا ایک مکمل، منظم، مرتب دستور ایک کتاب کی صورت میں اتار دیا ہے، اور ہدایت کے لیے کوشش کرنے والے کو مزید ہدایت سے نوازنے کا قانون بنا دیا ہے۔ قرآن نے ہدایت کو متقین کے لیے مخصوص کیا ہے۔ تقویٰ کے عام معنی کے مطابق متقی ہدایت کے اعلیٰ درجے پر فائز شخص کے لیے جاتے ہیں۔ تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ متقی تو پہلے ہی ہدایت یافتہ ہیں، تو ان کے لیے ہدایت کو کیوں مخصوص کیا گیا؟ اور غیر متقی جو غیر ہدایت یافتہ ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے ہی نہیں، آخر کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم تقویٰ کے معنی عربی لغت کی روشنی میں نہیں کر رہے۔ لغت عربی میں تقویٰ کے معنی تحفظ کے ہیں۔ متقین قرآنی معنی کے لحاظ سے وہ مخصوص طبقہ ہے جس نے عالم ارواح میں ملنے والی قابلیت و اہلیت کی حفاظت کی،
جو اس دنیا میں ملنے والی ہدایت حاصل کرنے کے لیے درکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل عرب پر ہدایت پیش کرتے ہیں۔ سب عرب ہیں، عربی بخوبی سمجھتے ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ اس ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔ وہ ہدایت حاصل کرنے والی قابلیت و اہلیت سے محروم ہو چکے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو اندھا دھند پیروی کرنے والوں میں سے شامل ہو گئے ہیں۔ آیت کی پہلی اور دوسری کی مختصر تفسیر مکمل ہوئی۔ اب آیت 3 کی تفسیر شروع کرتی ہوں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ان نعمتوں میں سے جو ہم نے انہیں بطور روزی عطا کی ہیں خرچ کرتے ہیں۔ اس آیہ شریفہ میں خداوند تعالیٰ نے متقی کی ہدایت کے لیے پہلا رکن ایمان بالغیب قرار دیا ہے۔ عام طور پر ایمان سے مراد عقیدہ لیا جاتا ہے، لیکن یہ ایمان کا مطلب نہیں، ایمان کا ایک جز ہے۔ عربی لغت میں ایمان کا لغوی مادہ امن سے لیا گیا ہے۔ حیات انسانی جس کو ہدایت کی ضرورت ہے اور جس کے لیے ہدایت ایک منظم مرتب کتاب کی شکل میں اتار دی گئی ہے، ہدایت کی کتاب سے امن کے اسباب کو فراہم کرنا، اپنی اور دوسروں کی زندگی کو پرامن بنانا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ پروردگار عالم نے اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی مخلوقات خلق فرمائی ہیں، ان کو اپنے ارادے سے امن فراہم کیا ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ و اختیار کی آزادی عطا فرمائی ہے، اس لیے انسان کو اپنے لیے امن خود فراہم کرنا ہے۔ دیگر مخلوقات کے مقابلے میں انسان کے لیے خوف اور اس کے اسباب بہت زیادہ ہیں، کیونکہ وہ ایک شعوری مخلوق ہے۔ امن جن طریقوں سے انسان کو حاصل کرنا ہے، ان میں سے ایک ذریعہ ایمان بالغیب ہے۔ ایمان بالغیب دین اور ہدایت دونوں کی اساس ہے۔ غیب حاضر کا مقابل ہے۔ لغت و اصطلاح میں غیب انسان کے حواس اور علم سے دور کسی چیز کو کہتے ہیں، جس کی شرط یہ ہے کہ وہ چیز اپنے مقام پر موجود ہو۔ غیب سے تعلق رکھنے والے حقائق مادی یا جسمانی نہیں ہوتے، بلکہ روحانی ہوتے ہیں، اور ان حقائق کا علم پروردگار عالم نے انبیاء و مرسلین کو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے وحی کے ذریعے عطا فرمایا ہے، جیسے ملائکہ، ارواح انسانی اور خود حقیقت باری تعالیٰ۔ متقی انسان اپنی فطرت کو بھی پہچانتا ہے اور اپنے فطری علم کی بنیاد پر جن حقائق تک پہنچتا ہے ان کو بھی سمجھتا ہے۔ پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اصرار کرے کہ مجھے دکھائیں پھر میں مانوں گا۔ وہ اپنا سفر عقل کی رہنمائی میں طے کرتا ہے اور فطرت جن باتوں کی شہادت دیتی ہے اس کو تسلیم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نمائندے جن حقائق کو بیان کرنے کے لیے منتخب ہوئے، ان پر مکمل امن و اطمینان کے ساتھ بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ پرخلوص تعلق قائم کرتا ہے تاکہ اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو مکمل طور پر محفوظ اور مطمئن انداز میں بسر کرے۔ ایمان بالغیب کے بعد ہدایت کا دوسرا اہم رکن اقامت الصلاۃ ہے۔ دوسرا اہم ترین رکن ہدایت اقامت الصلاۃ ہے۔ اس آیہ شریفہ کے مطابق متقین نے جو فعل سر انجام دینا ہے وہ صرف صلاۃ نہیں ہے، بلکہ اصل اہمیت اقامہ کی ہے۔ عربی لغت کے اعتبار سے اقامہ، قائم، قیام، مستقیم، ان سب الفاظ کا مادہ قوام ہے۔ عربی لغت میں اقامہ کے معنی ہے کسی شے کا اپنی بنیاد پر کھڑے ہونا، اپنی بنیاد پر ٹکے رہنا، اس کا پورا وزن اور دباؤ اپنی بنیادوں پر پڑنا۔ قرآن کریم نے متقین کو اقامت الصلاۃ کا حکم دیا ہے تاکہ ان کے اوپر صلاۃ کے دوران قیام سے متضاد حالات طاری نہ ہوں۔
یعنی وہ گرنا چاہیں، بیٹھنا چاہیں، لیٹنا چاہیں، جیسے انسان نے اپنے باطن میں موجود تقویٰ کی حفاظت کی ہے. جس انسان نے اپنے باطن میں موجود تقویٰ کی حفاظت کی ہے، اس میں ایسی قابلیت و صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ خود بھی کھڑا رہتا ہے اور ان تمام امور کو بھی کھڑا رکھ سکتا ہے جو اس کے ذمے بصورت فرائض ادا کیے جاتے ہیں. ان میں سے ایک فرض نماز ہے. صلاۃ کا عمومی معنی نماز کیا جاتا ہے. نماز اصل میں فارسی زبان کا لفظ ہے. عبادت کے لیے یا بادشاہوں کی اطاعت میں تعظیم کے ساتھ خم ہونے یا جھکنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا. اہل فارس کی جب قرآن کریم سے آشنائی ہوئی اور صلاۃ کے نام پر مسلمانوں کو ایک عمل انجام دیتے ہوئے دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جسے ہم نماز کہتے ہیں. قرآن کریم اسی عمل کو صلاۃ کہتا ہے. انہوں نے اپنی ہی زبان کا لفظ اس عمل کے لیے استعمال کیا. غیر عرب خصوصاً بر صغیر میں یہی لفظ نماز رائج ہو گیا. صلاۃ کا لفظ قرآن کریم تک ہی محدود رہ گیا. فہم قرآن کے مطابق صلاۃ عربی لفظ ہے اور مادہ صلب سے لیا گیا ہے. قرآن کریم نے وہی الفاظ استعمال کیے ہیں جو اس وقت کے عربی دان استعمال کرتے تھے. عرب صلب گھوڑے کی پشت کے اس نقطے کو کہتے ہیں جہاں اس کی دم ہوتی ہے. عربی لغت میں صلب اس اتباع اور پیروی کے لیے ذکر کیا جاتا ہے جس میں قیادت و رہنمائی والا گھوڑا جس پر امیر یا سالار بیٹھا ہوتا ہے، اس گھوڑے کی پشت کا مرکزی نقطہ پچھلے گھوڑے کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے. وہ اس نقطے کو اپنا نصب العین قرار دیتا ہے، اپنی حرکات و سکنات، اپنی رفتار کو منظم کرتا ہے اور اسی ترتیب سے تمام پچھلے گھوڑے اگلے گھوڑے کی پشت کو اپنے لیے مرکزی نقطہ قرار دیتے ہوئے آگے حرکت کرتے ہیں. یعنی عربی لغت میں کسی نقطے کو مرکز قرار دے کر اس نقطے کی پیروی کرنا، اس کے پیچھے چلنا اور دائمً نظر رکھنا صلاۃ کہلاتا ہے. صلاۃ جو رکوع و سجود و اذکار پر مشتمل ایک خاص عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر پابندی وقت کے ساتھ بجا لانے کا حکم دیا ہے. اس کے اندر نظم پیدا کرنا، پوری توجہ مرکوز کرنا، ایک مرکز پر یکجا ہو کر عمل انجام دینا، یہ صلاۃ کی لازمی شرائط قرار دے دی گئی ہیں. ان اعمال کے بغیر ممکن ہے کہ وہ تعظیم ہو، تسلیم ہو، نماز ہو، اظہار بندگی ہو، مگر وہ صلاۃ ہرگز نہیں ہوگی. صلاۃ کو اقامہ کرنا ہے، مکمل نظم و ضبط اور ترتیب کے ساتھ ایک نقطے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے مومنین یہ عمل انجام دیں گے. نماز کے علاوہ ہر وہ عمل جس کے اندر مکمل نظم ہو، ایک مرکز پر یکجا ہو کر عمل انجام دیا جائے، صلاۃ کہلائے گا. صلاۃ کے اثرات اتنے مثبت اور دیرپا ہیں کہ پورا ماحول، پورا معاشرہ مکمل نظم، یکجہتی اور ترتیب کے ساتھ پرسکون زندگی بسر کر سکتا ہے. اگلا رکن وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان تمام نعمتوں اور عطیوں میں سے جو ہم نے انہیں بطور روزی دیے ہیں خرچ کرتے ہیں. اس آیت شریفہ کے اس حصے میں دو اہم موضوعات، ایک رزق اور دوسرا انفاق ذکر ہوئے ہیں. عربی لغت میں رزق سے مراد ہر وہ عطا، وسیلہ یا ہدیہ ہے جو بر وقت صحیح مقدار میں ضرورت مند کو دیا جائے اور جس پر اس مخلوق کی بقا کا دار و مدار ہو. تمام مخلوقات جنہیں اللہ تعالیٰ نے وجود و ہستی عطا کی ہے، رب العالمین نے ان کی بقا کے لیے بھی بہت پرحکمت نظام بنایا ہے. چھوٹی سی مثال، مثلاً انسان کا دل صرف اپنے لیے کام نہیں کرتا
بلکہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ بدن کے تمام خلیوں پر خرچ کرتا ہے۔ مغز، جگر اور انسانی جسم کا ہر جز اپنے کام کے محاصل کو ہمیشہ خرچ کرتا ہے۔ یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اس نظام زندگی میں چونکہ انسان کا ارادہ اور عمل دخل بھی شامل ہے، اس لیے مشکلات پیش آتی ہیں اور مخلوقات کی بقا خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ آیہ شریفہ میں متقین کے لیے جو وصف بیان ہوا ہے وہ انفاق ہے۔ انفاق لغت میں نفق سے نکلا ہے، اور نفق عربی لغت میں اس سرنگ کو کہتے ہیں جس کے دو دہانے ہوں، ایک طرف سے داخل ہوا جائے اور دوسری طرف سے نکل جائے۔ یہاں قرآن کریم میں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بقا کے لیے جو وسائل عطا کیے ہیں، انسان ان کو حاصل کر کے نفق میں ڈال دے۔ نفق سے مراد وہ طریقے جن سے اللہ تعالیٰ نے رزق ضرورت مندوں تک پہنچانے کا بندوبست کیا ہے۔ انسان کو جتنے وسائل اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں سب رزق ہے۔ جتنے رزق کی اس کو ضرورت ہے وہ اس کا اپنا ہے، اور ضرورت سے زائد وہ اس کے پاس دوسروں کی امانت ہے۔ وہ اس کا امین ہے اور یہ اس کی اہم ذمہ داری ہے کہ ضرورت مندوں تک اسے پہنچائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے رزق فراہم کرنے کا ایک اجتماعی نظام تشکیل دے دیا ہے۔ متقین کو بقا کا جو ساز و سامان اور وسائل اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے، ان کی یہ صفت ہے کہ وہ اس میں سے انفاق کرتا ہے اور ضرورت مندوں تک پہنچاتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔